بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ جو 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب کو جو کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرنے کے معاملے پہ جو آئی جی سندھ پولیس ہیں ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کا واقعہ ہوا تھا اور ان کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی خبریں آئی تھیں. تو اس معاملے کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطالبے پہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک انکوائری کا حکم دیا تھا اور وہ آج انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے. اور اس میں جو آئی ایس آئی اور رینجرز کے جو افسران تھے ان کو ان کی جو کرنٹ اسائنمنٹس ہیں ان سے ہٹا دیا گیا اور مزید ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی. تو اس جو پریس ریلیز میں جو اعلان کیا گیا اس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ لندن میں مقیم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر بلاول صاحب نے خیر مقدم کیا اور نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کیا دو پارٹیاں جو کہ ایک اتحاد میں بھی شامل ہیں تو ان کے درمیان فاصلے بڑھ نہیں جائیں گے؟ اور اس میں جو سندھ پولیس کے وہ افسران جنہوں نے کہ چھٹیوں کی درخواستیں دے دی تھیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس معاملے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور سابق چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے موجودہ چیئرمین مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا تنویر حسین صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ان کے ساتھ بات کریں اور کوشش کریں گے کہ اس پہ جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ بھی ہم سامنے لائیں. تو چند صاحب میں آپ سے پہلے بات کروں یا چچا جان سے پہلے بات کروں؟ رانا صاحب سے. رانا صاحب، یہ بلاول صاحب نے تو خیر مقدم کیا ہے جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جو اعلان کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں فاصلے بڑھیں گے یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ دیکھیں ہر ایشو پہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، یا میر صاحب آپ تو زیادہ باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ سارے ایشو پہ اپروچ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہ پی ڈی ایم میں کہ پلیٹ فارم پہ یہ مطالبہ کیا گیا تھا، یا اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب نے، آپ ان کی بات سنیں جو انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے فضل الرحمان صاحب کی، مولانا صاحب کی. انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہی کے ایک سینئر بندے کو انکوائری سونپ دی گئی ہے. یہ آپ کو شاید پتہ ہو، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ جب سول سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے، اگر کوئی ملازم ڈی سی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی چیف سیکرٹری یا کوئی اور سینئر بیوروکریٹ انکوائری کر لیتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن مولانا صاحب کی ایک اپنی اس پہ اپروچ تھی کہ انہی کے ڈپارٹمنٹ سے، انہی کے ادارے سے بندہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی، ان کی ایکسیپٹ ہوئی اور اس کا رزلٹ پازیٹیو تھا تو انہوں نے ویلکم کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے نا، جس کو مس انڈرسٹوڈ کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے جو 26 نکات ہیں اعلامیہ کے، اس پہ سارے سگنیٹری ہیں، جتنی 11 پارٹیاں ہیں یا اور لوگ بھی شامل ہوں گے. تو اس کے جو ابھی نیا میثاق پاکستان کے لیے وہ میٹنگ کر رہے ہیں 14 تاریخ کو، وہ اصل میں ایک چارٹر ہے جس کے تحت پی ڈی ایم نے چلنا ہے. اب پارٹی کا اپنا سٹانس ہے، پارٹی کوئی سول سپریمیسی پہ کوئی اس کی ڈگری بہت زیادہ کسی پارٹی کے پاس سوچ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے، کسی کے پاس وہ پیمانہ شاید کوئی اور طرح کا ہو. اس لیے یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں اختلاف آئے گا. اچھا ندیم افضل چند صاحب، جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، ذرا سنیں. اس انٹرویو میں عمران خان صاحب کو جب سوال کیا گیا اس بارے میں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ 18 اکتوبر کو کراچی ہوا. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اہم ترین آدمی کو لیا گیا بقول، اور اس کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا. ایک معصوم آدمی گرفتار ہو گیا. اغوا کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا. میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں. میں تو یہ جب سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. اعظم صاحب نے کہا تھا یہ تو کامیڈی ہے، اور میں جب یہ سنتا ہوں تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس پہ. تو چند صاحب
یہ جس کو وزیر اعظم صاحب کامیڈی کہہ رہے تھے اس پر افواج پاکستان کے کورٹ آف انکوائری نے بہت سے افسروں کو ان کی کرنٹ اسائنمنٹ سے ہٹا دیا اور مزید محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے. تو وزیر اعظم کو یہ کس نے بتایا ہوگا کہ یہ کامیڈی ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم کے پاس تو ساری انفارمیشنز آتی رہتی ہیں ساری ایجنسیز کی طرف سے، تو اب نہیں پتہ کہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی کا اگر اغوا، وہ کہتے ہیں آئی جی کا اغوا ہوا ہے، تو فورسز کو گھر سے اغوا اس طرح نہیں کیا جا سکتا. کسی کمانڈر کو، صوبے کے کمانڈر کو، فورس کا کمانڈر، اس کی سیکورٹی پہ فورس ہی لگی ہوتی ہے. اغوا کا لفظ نہیں، آپ ڈیٹیل انکوائری آئے گی تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. گئے ان کو لے کے جا کر، وہ پولیس کیوں ریڈ پہ گئی؟ پھر انہوں نے پولیس تو آئی جی صاحب نہیں بھیجی نا، حکم تو انہوں نے نہیں دیا. پولیس تو حکم اپنے آئی جی کا مانے گی، تو پولیس کسی اور کا، رینجرز کا یا کسی اور کا حکم تو نہیں مانے گی. پولیس کا یہ موقف ہے لیکن آئی جی صاحب سے بائی فورس سائن کروایا گیا. نہیں دیکھیں، بائی فورس اگر سائن کرایا گیا تو ایسے بندے کو پھر کمانڈر رہنی نہیں چاہیے. اگر کسی بائی فورس کسی کو سرنڈر کروایا جاتا ہے یا بائی فورس کسی سے سائن کروائے جاتے ہیں تو ایسے بندے کا کمانڈر رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن اب تو دیکھیں نا، فوج نے تو جو آج اعلان کیا ہے، فوج کی غیر جانبداری ثابت ہو گئی ہے، لیکن وفاقی حکومت غلط ثابت ہو گئی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، اب آپ وفاقی حکومت کو اور فوج کو یہاں علیحدہ نہ کریں نا. جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں اکٹھے کر لیتے ہیں، جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں علیحدہ. فوج نے تو ایک کارروائی کی ہے اور وزیر اعظم نے کہا یہ کامیڈی ہے. میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف کا بہت اچھا اقدام تھا اس وقت، لیڈر، ایک اپوزیشن لیڈر کی پریس کانفرنس کے بعد ایکشن لینا، اور بالکل وہ معاملہ دیکھیں نا، معاملہ نبٹ گیا ٹھیک طریقے کے ساتھ. اور اب ایک اس میں اب ہٹ درمی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات. آپ معاملہ ان کو آگے جانے، بند گلی میں نہیں جانا چاہیے، معاملات کو آگے چلائیں. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے، کبھی اس طرح انکوائری فوراً نہیں ہوئی. آپ کو بھی پتہ ہے، رانا صاحب کو بھی پتہ ہے، سینئر ہیں بڑے. تو اگر یہ اچھی کوئی چیزیں، اچھی شروعات کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس کو آپ اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے. ناصر حسین شاہ صاحب، اور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. انکوائری این آئی سی ایل کی، رانا صاحب کو میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2-3 انکوائریاں کی تھی. چوری نثار صاحب چیئرمین تھے، رانا صاحب این آئی سی ایل کی انکوائری. رانا صاحب نے اب ایک کمنٹ کرنا ہے، پھر میں نے ناصر حسین شاہ صاحب کو پروگرام میں شامل کرنا. جی رانا صاحب جلدی سے کمنٹ کریں. میں میر صاحب، آپ یہ غلط کویشچن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ کامیڈی ہے. اصل میں تو ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، ان کو تو اس طرح پتہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، کبھی اخبار سے پتہ چلتا ہے، کبھی آپ نے بتا دیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ انکوائریاں ہوتی رہی ہیں. اوجڑی کیمپ کی بھی انکوائری ہوئی، آپ کو یاد ہوگا. اوجڑی کیمپ کی انکوائری ہوئی اور فوراً اس کے آرڈر کیے گئے. تو یہ لیکن وہ اوجڑی کیمپ کی جو انکوائری تھی، نہیں، اوجڑی کیمپ کی انکوائری کی وجہ سے ایک حکومت چلی گئی تھی. نہیں، اسلامی جمہوری اتحاد بننے کی کوئی انکوائری ہوئی؟ کوئی اسامہ بن لادن کے پیسے لینے کی کوئی انکوائری ہوئی؟ جو سپریم کورٹ کرے انکوائری میں پوچھ لوں نا رانا صاحب کی. اس کے بعد چانگا مانگا میں جو بندے بھیجے گا اس کی کوئی انکوائری ہوئی؟ جو جب میاں صاحب کو پہلی دفعہ چیف منسٹر نامزاد کیا گیا، کوئی پارلیمانی کمیٹی نے نامزاد کیا تھا یا جنرل جیلانی نے کیا تھا؟ کوئی انکوائری ہوئی؟ اب آپ دونوں مل کے جو ہے نا اس کو ہائی جیک نہ کریں. مجھے نہیں، آپ انکوائری کی بات کریں نا. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. شاہ صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آج آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے اور کچھ جو رینجرز اور آئی ایس آئی کے افسران ہیں ان کو ان کی کرنٹ اسائنمنٹ سے ہٹا دیا گیا اور مزید بھی ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، تو اس پہ سندھ حکومت مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل، ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، تھینکفل ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے کہ انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بات کی، اس کے بعد ان سے خود بھی رابطہ کیا اور انکوائری کے لیے کور کمانڈر 5 کور کو کہا کہ وہ انکوائری کریں. اور کور کمانڈر صاحب بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں. انہوں نے بھی انکوائری بھی کی، فائنڈنگز بھیجی اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایکشن ہو گیا. اور یہ بہت بڑا ان کا یہ قدم ہے جس کو ہم سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ابھی میرے بڑے محترم ہیں رانا صاحب، چند صاحب جو ہیں، اور رانا صاحب بھی میرے محترم ہیں. ابھی وہ چند صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب کے لیے، دیکھیں آئی جی صاحب کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مدبرانہ طور پر
پورا طریقے سے اس سارے مسئلے کو ڈیفیوز کیا. حالانکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک کمانڈر ہیں اپنی فورسز کے, اور اگر ان کو جب جو بھی ایکشن ہوا, اب ساری فائنڈنگز آپ کے سامنے آئیں گی, تو انہوں نے تو بڑے تحمل سے کہ اس کو مسئلے کو الجھانے کے بجائے انہوں نے خوش اسلوبی سے اس کو نپٹا. اور پھر انہوں نے اپنی چھٹی مانگ لی کہ جی اگر کوئی ایشو ہے میں چھٹی لے لیتا ہوں. پھر ان کو دیکھا پوری فورسز نے چھٹی کے لیے کہہ دیا. تو یہ تو آئی جی نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا, بلکہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی نہ. سر ناظر صاحب, یہ جو آپ چھٹی کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ جو وفاقی وزراء ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بہت سے افسران نے ایک ہی ٹائم پر چھٹی کی درخواست دی, اور جو ان کی درخواستیں تھیں اس کا متن بھی کافی ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا, تو یہ میوٹنی کے مترادف تھا, یہ بغاوت کے مترادف تھا. اور وفاقی وزراء مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب سندھ حکومت ان پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی کرے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اس کو کامیڈی کہتے ہیں, اور یہ ساری چیز کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت, ان کے غیر ذمہ دار وفاقی وزراء اور ان کے دیگر لوگ, میں چند صاحب کو اس میں شامل نہیں کرتا, ان کے بیانات کی وجہ سے, ان کی یہ نادان جیسے ہوتے ہیں نا, نادانیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اس کو پورٹرے کیا اس وقت. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو اس وقت کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں کیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اندر احاطے میں جا کے اس طرح کی ہلڑ بازی, نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے جو پولیس نے اپنایا تھا اس وقت. انہوں نے کہا تھا کہ جو کسٹوڈین ہیں یا جو ڈائریکٹر ہیں وہاں کے مزار کے, وہ آ کر اپلیکیشن دیں, جو اس کا طریقہ کار ہے. انہوں نے دیکھیں جھوٹا کیس بنایا اور پھر اس کو مانتے رہے. بڑی جی ہاں, کوئی کہتا میرا بھانجا ہے, وہ کرمنل تھا, وہ جو کاؤنٹر ہے پولیس کا, اس سے جھوٹا کیس داخل کروایا, جو موبائل نمبر دیا, جب وہ چیک ہوا تو وہ کہیں اور سے آ رہا تھا, اور انہوں نے پریشر کیا. دیکھیں اداروں کو ان چیزوں میں یہ لوگ گھسیٹتے ہیں. ان لوگوں نے آ کے جی وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں تھانے کے باہر کہ میں جاؤں گا نہیں, دیگر ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ جی بیٹھے ہیں جی ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے ان پر پریشرائز کیا. اب یہ بتائیں شاہ صاحب, اس طرح سے ہو کہ یہ معاملہ ہو. شاہ صاحب, جو سندھ حکومت کی طرف سے وزراء پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی دی گئی ہے, اس نے کہا تھا ہم 30 دن میں اپنی رپورٹ لے کے آئیں گے, تو آپ نے اس معاملے میں کیا پیش رفت کی ہے, اور کیا آپ نے کسی کا بیان ریکارڈ کیا ہے سلسلے میں؟ جن افسران کے خلاف آج فوج نے کارروائی کا اعلان کیا, کیا ان افسران سے آپ نے انٹرویو وغیرہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سر میٹنگز ہوئی ہیں ہماری, اور ان کیمرہ ہیں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کنوینئر صاحب نے اور سب نے کہ جب تک پوری رپورٹ نہیں بن جاتی شیئر نہیں کریں گے. 21 نومبر تک اس کا ٹائم ہے, اور اس میں بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں, سٹنگز ہوئی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی دن ایک تو چیف منسٹر صاحب کی دوپہر میں پریس کانفرنس تھی, اس کے بعد چیئرمین صاحب نے شام کو کی, اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا, سامنے آ گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پر نوٹس لیا ہے, چیف آف آرمی نے, تو اس پہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے, پبلک کریں گے. لیکن آج آپ نے دیکھ لیا. اور پھر یہ جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں, دیکھیں انہوں نے تو چاہا تھا, یہ بڑی سازش کی تھی. ایک تو پیپلز پارٹی PMLN میں دراڑ آئے, دوسرا اداروں میں ٹکراؤ ہو. یہ تو بڑا اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس طرح کا نہیں ہوا, اور سب نے ایک چھوٹا سوال استعمال کیا. اور پولیس, اور سر پولیس نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی, تو آج یہ جو رپورٹ آئی ہے اس پہ بلاول صاحب اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں, آپ بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ریجیکٹڈ, تو دراڑ تو آ گئی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میاں صاحب کا اپنا بیانیہ ہے, ان کی ظاہر ہے اپنا مزاج ہیں, لیکن ہم اس پہ مطمئن ہیں. اور پھر جو ہماری انکوائری کی رپورٹ آئے گی وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گی. دیکھیں یہ جو وزراء صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس پر غداری کا, اور یا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں, ان پر ایکشن لیں, ان کو خیال کرنا چاہیے. اب میں کیا کہوں کہ میں بھی یہ بات میرے محترم بھائی چند نے بھی کہہ دی ہو, تو میں کیسے کروں کہ وفاقی وزراء صاحبان چند صاحب آئی جی سندھ کے خلاف اور باقی پولیس افسران جنہوں نے چھٹی کی درخواستیں دی, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟
देखें, मेरे ख्याल में मामलात को खुश सलूबी से आगे चलाना चाहिए। अच्छा चलें, टकराव की तरफ, इदारों के टकराव की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। चलें, ये आपने तो बड़ी मैं अच्छी इस बात मुल्क कर ये मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता, ना वफाक और सूबे में तनाव का हम मुतम्मल हो सकते हैं, ना मैं समझता हूँ हमारा इस वक्त बहुत सारे बड़े क्राइसिस में हम हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, एक्सटर्नल। तो मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें आप बेहतर करेंगे, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम कुरेदते रहें, तो मेरे ख्याल में मामलात, फिर गलतियाँ सबसे हुई हैं, गलतियाँ होती रहती हैं। गलतियों को, कुछ गलतियाँ होती हैं जो तारीख़ी तौर पर दोहराने के काबिल नहीं होती, कुछ होती हैं जिनसे सीखना होता है, और कुछ के ऊपर स्टैंड लेने वाली गलतियाँ होती हैं। मेरे ख्याल में जो स्टैंड लेने वाली गलतियाँ होगी उस पर फिर देखा जाएगा। अभी फिलहाल आगे चलें चले और इसको एक अच्छे एप्रिसिएशन के तौर पे लें इस इंक्वायरी को, और क्योंकि एक नया ट्रेंड सेट किया आर्मी चीफ ने, इसको उस हवाले से लें और आगे चलें। राना साहब, आप इत्तेफाक करते हैं चंद साहब से? वो कह रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये सियासत में खूबसूरत मोड़ है, तो इस अफसाने को एक खूबसूरत मोड़ दे के अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, चंद साहब का जो मिजाज है या चंद साहब की सोच है वो पीटीआई के साथ नहीं मिलती। ये वहाँ बैठे हुए तो हैं, इन्होंने अक्सर बड़ी मुस्बत बात किया, लेकिन वहाँ पे भी ये बात करें ना, राना साहब ਤੁਹਾਡੀ भी नहीं कुर्सी, मिलती, छोटी सी कुर्सी आजकल ਤੁਹਾਡੀ भी नहीं मिलती, गल ਵੱਧ गई है। आप यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ सही गल तो कर ली है। मैं मीर साहब आपको बताऊं कि ये पहली गलती नहीं है। ये जो बोझ है पीटीआई की गलतियों का, ये शायद मुल्क और अदारे नहीं उठा सकते मजीद, और नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि ये आप देखें 2.25 साल हो गए हैं या जितने, कितनी गलतियां हुई हैं। अब इसी पे देख लें कि जिस तरह ये माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह फिर इससे लाइल्मी का इजहार किया गया। अब मुझे बताएं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जी ये पुलिस वाले म्यूटनी में ले आए। यहाँ पुलिस वाले रोज़ाना, आपको पता जब मुस्तफा खर इधर था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या शायद कुछ और था, तो ये सारी पुलिस पंजाब की स्ट्राइक पे चली गई थी। स्ट्राइक पे छुट्टी लेना तो कोई एक रूल्स में है, छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने डिसओबीडियंस तो नहीं कोई की कि जी मैं छुट्टी दफ्तर में होते हुए कोई चीज़ नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को इधर ख़त्म करें, मज़ीद शर्मिंदगी में ना जाएं पीटीआई वाले। ये एक चीज़ मुस्बत चल रही है, उसको मुस्बत चलने दें। अच्छा, तो ये तो आपने तो एक अच्छी बात कर दी है। और राना साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। राना साहब में और आप में मेरा ख्याल है, राना साहब और हम हैं ही एक। अच्छा, आप यानी आपका राना साहब और पीटीआई बड़े करीब हैं। नहीं राना साहब, लेकिन वो कहें आपका बोझ आप मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मुल्क और अदारे। चेयरमैन पीएससी है यार, हमारे मुत्तफिका चेयरमैन है। अच्छा, हमारे मुत्तफिका चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। यस, हाँ, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तो आप भी मुत्तफिका थे, भी वोट दिया है, आप भी मैं भी मुत्तफिका था, बिल्कुल मुत्तफिका था। तो राना साहब भी मुत्तफिका चेयरमैन है। तो जो मुत्तफिका होता है वो सारे मुत्तफिका मुत्तफिका मानते हैं। चले, अच्छी बात है। आप पर तुसी दुध देंदे हो मेंगना पा के। अच्छा राना साहब, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, हैं आप मुत्तफिका चेयरमैन। अच्छा राना साहब, मेरा ख्याल है कि ये इस मौजू पे हमने काफ़ी बात कर ली है, और अब गिलगित बल्तिस्तान में जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वफाकी हुकूमत के वज़रा भी वहाँ पे एक इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो ये वैसे पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसमें कौमी सतह के लीडर जो हैं वो वहाँ पे जाके इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। और वक्फे पे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इस मरतबा जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज का कोई किरदार नहीं है। तो अब अगर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाएगा 15 नवंबर के इलेक्शन में, तो वो इल्ज़ाम किस पे लगाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे लगाया जाएगा, वफाकी हुकूमत पे लगाया जाएगा, या किसी और पे लगाया जाएगा? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। गिलगित बल्तिस्तान में जो 15 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं आजकल, ज़रा सुने। एक वफाकी वजीर भी पहुंच चुका है। धांधली करना तो उनकी आदत है। सुना है कि वो वोट खरीदने के लिए आए हैं, पैसे बांटने के लिए आए हैं। यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहब इस पर क्या कह रही हैं, ज़रा सुने।
اگر 15 نومبر کو مسلم لیگ نون اور شیر کے ووٹ پر اور گلگت بلتستان کی رائے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. نہ گلگت بلتستان یہ فیصلہ قبول کرے گا، نہ پاکستان کا کوئی شہری یہ فیصلہ قبول کرے گا. تو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف صاحبہ دونوں بڑے واضح الفاظ میں دھاندلی کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. رانا تنویر صاحب یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ 15 نومبر کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کا کہ اظہار ابھی سے بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی کر رہی ہیں، تو پھر دھاندلی کا الزام آپ کس پہ لگائیں گے؟ کیونکہ اس دفعہ تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں فوج کا براہ راست کوئی کردار نہیں ہے، تو کس پہ الزام لگے گا دھاندلی کا؟ دیکھیں میر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی ایک میس میں، جو سارے پارلیمانی ہیڈز گئے تھے وہاں پہ، تو پارٹیوں کے سربراہ بھی تھے، تو اس جگہ یہ بات ہوئی تھی کہ جی بی کے جب صوبہ بنانے کی بات ہوئی تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی یہ الیکشن کی. تو الیکشن میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ایسی انٹرفیرنس نہیں ہوگی، یقین دہانی کرائی گئی تھی جو آج کل جو آپ ذکر کر رہے ہیں نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جی بی کا جو حالات ہیں، انہوں نے پہلے جو لوگ تھے الیکٹیبلز ادھر بھی جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے پی ایم ایل این کے، فارمر جو ایم ایل اے وغیرہ لیجسلیٹو اسمبلی کے تھے یا جو اسمبلی ہے، وہاں پہ انہوں کو شامل کیا پی ٹی آئی میں کافی سارے لوگ. آپ کو شاید پتہ ہو کہ وہ وہاں پہ لے گا، جس طرح یہ ایکسرسائز پہلے 2018 میں کی گئی، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں کی. وہاں جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی کسی حساب سے نہیں لگی، وہ بھی انہوں نے خود ہی لگا لی ہے، چیف منسٹر اور ساری کیبنٹ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثر انداز اب فیڈرل گورنمنٹ ہو رہی ہے اس الیکشن پہ، اور وہ جو نارمز ہیں الیکشن کے اس کے مطابق نہیں چل رہے. پرائم منسٹر وہاں گئے، وہاں پہ کچھ اناؤنسمنٹ کی، کسی بھی ٹیکس پہ گئے، کسی کور میں گئے. اسی طرح منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں، فیڈرل منسٹر وہاں طرح طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی واضح طور پہ، حالانکہ ہمارے چیف منسٹر آپ کو پتہ ہے بڑے زبردست حفیظ الرحمان صاحب ورکر ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے وہاں ڈیولپمنٹ کروائی ہے اور وہاں پہ پی ایم ایل این کا خاصا انہوں نے ڈیلیور کیا جس طرح پاکستان میں کیا ہے. سارا آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ پچھلے 5 سال میں جس طرح انفراسٹرکچر دیا، جس طرح یہاں پاکستان میں خوشحالی تھی، تو وہاں پہ بھی پی ایم ایل این کی ایک ساکھ ہے. تو ابھی کچھ لوگ یہ لے گئے ہیں، کچھ یہ الیکشن پروسیس میں کچھ ایسے وعدے کر رہے ہیں جس طرح بھی بلاول بھٹو نے کہا پیسے بانٹنے کی بات، تو اسی طرح پولنگ ڈے پہ بھی یہ ضرور گڑبڑ کریں گے. یہ ٹھیک بات ہے کہ جو فوج پاکستان ہیں انہوں نے وہاں پہ اس دفعہ وہ اس طرح دخل اندازی نہیں جس طرح الیکشنوں میں پچھلے الیکشن میں ہوئی تھی. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے وہاں پہ ابھی سے الزام لگانا شروع کر دیا ہے بلاول صاحب نے کہ وفاقی وزیر یہاں پہ آ کے مداخلت کریں، لیکن ہم نے روایت یہ دیکھی ہے کہ جب اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. جب اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی. اب اسلام آباد میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت بن جائے، تو آپ اس کو دھاندلی کیسے کہیں گے؟ دیکھیں دھاندلی اس لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے، پھر ان کے کچھ وفاقی وزراء بھی وہاں پہ ہیں، اس وقت بھی مختلف جلسے کر رہے ہیں، بلکہ وہ برسر عام کہہ رہے ہیں، کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دو، اتنی لیڈ دو گے تو اتنے کروڑوں روپے کا فنڈ آپ کو دیے جائیں گے، یا یہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ خدشات سامنے آ رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک عرض کروں، چند صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، رانا صاحب بھی، اور آپ کو بھی علم ہے، ادراک ہے کہ جی بی میں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اگر جتنے کام ہوئے ہیں اس میں 70% سے زائد جو بہتری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی لائی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ ہوں، یا آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، یا اب بھی اگر کوئی وفاقی رہنما وہاں پہ گیا ہے تو بلاول صاحب یہ ان کا تیسرا وہاں پہ وزٹ ہے.
یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے دنوں میں صرف آئے ہیں، وہ الیکشن سے پہلے بھی کچھ عرصے میں 2 دفعہ پہلے بھی وہاں پہ گئے ہیں، تو لوگوں میں بڑا ان کے لیے چاو احترام اور سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ الیکشن جو ہے رزلٹ اب 2-4 دن ہی ہے، اور چیئرمین صاحب وہاں پہ رہ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ جو بعد میں فارم 45 یا جو بھی اس کو کہہ لیں کہ وہ جب تک نہیں ملیں گے وہ وہیں پہ ہی رہیں گے. یہ ایک بڑی اہم بات کی آپ نے. تو چند صاحب، بلاول صاحب 15 نومبر کو بھی وہیں پہ ہوں گے. فرض کریں خدا نہ خواستہ الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ ان کی مرضی کا نہیں آتا تو وہ تو کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مفروضوں پہ کیا بحث کرنی. احمد بھائی میرے خیال میں دھاندلی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ فیئر الیکشن ہوگی جو بھی رزلٹ آئے. اور میں تو اس کو ایک بڑا پازیٹیو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں مین سٹریم میں ایک بحث ہو رہی ہے، اور جی بی کے پہاڑوں کو آج میڈیا میں آج جس طرح ساری لیڈرشپ گئی ہے وہاں پہ، اور کسی کو کوئی جلسے کرنے میں یا کوئی الیکشن لڑنے میں وہاں رکاوٹ نہیں ہے. پری پول ریگنگ تو نہیں ہو رہی نا، اس کا مطلب ہے. دوسرا رانا صاحب نے جو کہا ہے، تو جس طرح رانا صاحب نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جب برجیز طاہر صاحب تھے منسٹر اس وقت، چیف سیکرٹری بھی سارا بھی، کوئی بتا دیں کہ ان کے پیٹرن سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے یا سیم وہی ہو رہا ہے. تو تحریک انصاف وہی کر رہی ہے جو نون لیگ نے کیا. نہیں، نون لیگ نے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ نے کوئی دھاندلی کروائی، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. ابھی الیکشن شروع نہیں ہوا تو دھاندلی، نون لیگ ہر اس الیکشن پہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے جو وہ ہار جاتی ہے. جو جیتی ہے، خواہ تاریخ میں آج وہ ثابت ہو چکا ہو اسلامی جمہوری اتحاد جو بھی سیٹ اپ ہو، تو اس کو کبھی دھاندلی کا الزام نہیں لگایا جاتا. آپ نے آئی جی آئی کو معاف نہیں کرنا ہے. نہیں، آئی جی آئی کو معاف، میں دیکھیں کہ ہسٹوریکلی ایک چیز سامنے آئی ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں اس کی انکوائری اصغر خان کیس یا یہ چیزیں، یہ آپ کی حکومت ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو سی او ڈی میں بھی تھا، اگر اس وقت بن جاتا یا افتخار چودھری صاحب نے جس طرح شروع کیا تھا وہ کر دیتے اس وقت کام، تو میرے خیال میں انکوائری اگر ہو جاتی تو ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے بہتر. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کیا ہے کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے من ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آج آپ کی کابینہ جس کا اجلاس جس میں آپ بھی موجود تھے، وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ 1650 روپے من ہوگی. یہی ہے. تو اب اتنا فرق ہے جی. پنجاب حکومت کچھ کہہ رہی ہے، پنجاب اسمبلی کچھ کہہ رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اور ندیم افضل چاند صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ندیم افضل چاند صاحب، پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ گندم کی قیمت ہونی چاہیے 2000 روپے من. آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گندم کی قیمت ہوگی 1650 روپے من. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف بھی ایک پیج پہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ صوبوں کا کیونکہ ایگریکلچر ڈیوالو ایشو ہے تو صوبے اس میں کر سکتے ہیں، لیکن قیمت مقرر کرنا غالباً فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر، بڑے مہینے سے یہ ای سی سی میں بھی اور کیبنٹ میں ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور پھر میجارٹی کی رائے یہ تھی کہ ابھی آپ گندم کی قیمت بڑھائیں گے. میجارٹی ان فیڈرل کیبنٹ، ان فیڈرل کیبنٹ. تو اس میں تو کاشتکار اور نہیں، میں بتاتا ہوں، کاشتکار اور کسان ہے ہی نہیں ہے اس میں. نہیں، کسان جو تھے بھی وہ بھی خاموش ہو گئے، جو کسان تھے بھی وہ بھی خاموش ہو گئے. اور کسان کا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو تو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو گندم میں سرپلس گندم ہونی چاہیے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی قیمت بڑھائے گی لوگ کاشتکار لوگوں نے شروع کی، ورنہ گنے کے زیادہ پرائس ملتی ہے لوگوں کو، پھر گنے کی طرف چلے جائیں گے. گنا پاکستان کا یا کسان کا فصل نہیں ہے، وہ طاقتور میل اونرز کا فصل ہے. اور کاٹن کسان کا فصل ہے یا پاکستان کا فصل ہے. اب گندم بھی جو ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے طور پہ یہ کسان کا اور پاکستان کا فصل ہے. اور اللہ کرے اس ملک میں سرپلس ہو، ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے، اور باہر سے منگوائیں گے تو ذرا مبادلہ بھی جائے گا. اور اس وقت تو پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم نے آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دینی، جتنی بھی گندم شارٹ ہے پینک جو ہے یہ باہر سے منگوائیں. لیکن وزراء کا بھی یہ خیال تھا کہ گندم کی قیمت بڑھانے سے اس وقت فوراً مارکیٹ میں گندم پینک کریٹ ہو جائے گی ایک نئی قیمت پر. حالانکہ گندم کی قیمت تو ویسے بھی فیلڈ میں بڑی اور شارٹیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ گندم آتی. بہرحال ہم جو
جو کابینہ کا فیصلہ میجارٹی کا وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مجھے ریزرویشنز تھیں. وہ تو لگ رہی ہیں آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے. نہیں مجھے تو تھی، میں تو سچی بات کہتا تھا کہ قیمت بڑھانی چاہیے، لیکن میجارٹی کی جو رائے ہم اس کے سر تسلیم اچھا رانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ گندم کی قیمت پنجاب میں 2000 روپیہ من ہونی چاہیے یا 1650؟ رانا صاحب نے کبھی نہیں بڑھائی تھی لیکن رانا صاحب اگر 2000 روپیہ من ہوتی ہے تو کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا؟ دیکھیں آٹا تو پہلے ہی امیر صاحب مہنگا ہے، لیکن اس کی جو آٹے کی مہنگائی ہے یا اس کے پہ سبسڈی دینی ہے وہاں پہ کچھ یہ کریں. لیکن یقین کریں یہ جو ندیم افضل چاند کے تو اپنے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، یہ سرکار کے ملازم ہیں وہاں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ذمہ دار ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے، بڑا کسان ہے، اس کو تو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس وقت جو پرائسز ہیں وہ ان پٹس کی کیا ہیں، ڈیزل کی کیا پرائسز ہیں. ٹریکٹر جو ہے وہ 12 لاکھ پہ جو ہمارے ٹائم پہ 7 لاکھ کا تھا یا 6 لاکھ کا تھا وہ 12 لاکھ کا ہو گیا ہے. ٹیوبل بجلی ٹیوبلوں پہ جو سبسڈی دیتی تھی پنجاب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من ہونی چاہیے، آپ یہی کہہ رہے ہیں 2000 روپے 2000 دے. میری بات سن، میری بات سن. 5 سالوں میں کتنی دفعہ قیمت بڑھائی رانا صاحب وہاں پہ میری بات سنیں نا، یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکوریں گا یار. ندیم افضل چاند اس پہ کوئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے. نہیں ٹائم، یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکوریں بجائے آپ کہیں کہ ٹھیک بات ہے جی آپ نے یہ گند کیا تھا تو آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا. یار خدا کے لیے کسان مر گیا بھوک میں. اچھا ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناصر شاہ صاحب سندھ میں کیا قیمت ہے گندم کی؟ ناصر شاہ صاحب سندھ میں کیا قیمت ہے گندم کی؟ سندھ میں چھوڑو یار، میری بات سنیں. بات یہ ہے امیر صاحب کہ یہ انہوں نے امپورٹ کیا فارن ایکسچینج، جو ہمیں مر رہے ہیں فارن ایکسچینج کے لیے، انہوں نے ضائع کیا ہے. وہاں پرائز زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے. یہاں وہاں پہ اگر آپ نے اربوں روپے چونک دیے ہیں تو یہاں کسان کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. چلیں ناصر شاہ صاحب جلدی سے بتا دیں سندھ میں کیا قیمت ہے گندم کی تھی؟ سر سندھ میں جو نئی فصل آئے گی اس کے لیے ہم نے قیمت طے کی ہے 2000 روپے. اچھا جو بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں چند صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی پاگل ہو گیا ہے، 1 لاکھ روپے وہ امپورٹ کی جاتی تھی امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جب آصف علی زرداری صاحب آئے انہوں نے یہ قیمتیں بڑھائیں تو پھر ہم اس میں خود کفیل ہوئے اور پھر ہم ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہوئے. اب بھی یہ قیمت جب یہ بات بالکل آپ دیکھیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں کہ یہ نہیں سوچتے کیبنٹ نے اس پہ کیوں نہیں سوچا جو اس وقت انہوں نے امپورٹ کی ہے وہ ان کو کتنے میں پڑ رہی ہے. پھر زر مبادلہ ہمارا جا رہا ہے. اچھا اپنے کسان کو سپورٹ نہیں دیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ. آٹے کی قیمت بہت شکریہ. رانا تنویر صاحب اور ندیم افضل چند صاحب بہت بہت شکریہ. اور ندیم افضل چند صاحب کے دل کی آواز یہ ہے کہ گندم کی قیمت ہونی چاہیے 2000 روپیہ من، لیکن کابینہ نے فیصلہ کیا 1650 روپیہ من. تو جو میجورٹی کا فیصلہ تھا انہوں نے قبول کیا، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی ہے 2000 روپیہ من. لیکن کوشش یہ کرے سندھ حکومت کہ کاشتکار کو یقیناً اچھی پرائس ملنی چاہیے لیکن آٹا مہنگا نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.